آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تنقیدی جائزے پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ جائزہ ہے ڈین براؤن کے ناول رازوں کا راز، دی سیکرٹ آف سیکرٹس پر۔ یہ ان کا چھٹا رابرٹ لینگڈن ناول ہے، اور خاص بات یہ کہ 8 سال کے، آپ سوچیں 8 سال کے لمبے وقفے کے بعد یہ سامنے آیا۔ بالکل 8 سال تو ظاہر ہے لوگوں میں کافی تجسس تھا، توقعات بھی تھیں۔ یقیناً۔ تو آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ جائزے میں کیا لکھا ہے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس تنقید کی تہ تک جائیں۔ صحیح۔ یعنی ناول کا پلاٹ، اس میں جو تاریخ، اساطیر، سائنس وغیرہ ہے، ان سب پر تنقید کیا کہتی ہے، اور آخر میں ناقدین کی رائے کیا بنی۔ جی بالکل، مطلب یہ کہ 8 سال بعد جو کتاب آئی وہ تنقید کی کسوٹی پر کیسی رہی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پہلے ذرا ناول کی کہانی کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ اس جائزے میں بتایا گیا ہے۔ جی کہانی تو پھر ہمارے جانے پہچانے کردار رابرٹ لینگڈن کے گرد ہی گھومتی ہے، ہارورڈ والے پروفیسر۔ وہی۔ اس بار وہ ہیں پراگ میں۔ اور وجہ کافی پراسرار ہے۔ ان کی ایک ساتھی کیتھرین سولومن وہ غائب ہو گئی ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی گمشدگی نہیں۔ کیتھرین سولومن جو ہے وہ انسانی شعور پر ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں، انقلابی تحقیق کر رہی تھیں۔ اچھا۔ جی، اور وہ اپنی ریسرچ شائع کرنے کے بالکل قریب تھیں، تو ان کی گمشدگی سے پہلے ایک قتل بھی ہوا ہے۔ اوہ، تو معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ بالکل، جائزہ نگار کے مطابق یہ سیٹ اپ بالکل ڈین براؤن کا ٹریڈ مارک ہے۔ ایک فوری خطرہ، ایک علمی پس منظر، اور ایک عالمی سازش کا اشارہ۔ ہاں بالکل وہی۔ یعنی تاریخ، پراسراریت، خطرہ سب شروع سے ہی موجود ہے۔ جی جائزے میں یہ بھی لکھا ہے کہ کہانی صرف گمشدگی تک نہیں رہتی، یہ لینگڈن کو پراگ کی تاریخ میں لے جاتی ہے، وہاں کا مشہور گولیم کا افسانہ۔ گولیم، جی، پراگ کے یہودی محلے سے جڑا قصہ۔ ہاں، اور ساتھ میں جدید نیورو سائنس بھی ہے۔ بالکل، جائزہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ براؤن نے پھر سے مختلف چیزوں کو ملا کر ایک تیز رفتار تھرلر بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ گولیم کا افسانہ، یعنی مٹی کا انسان جسے جادو سے زندہ کیا جاتا ہے، وہ کہانی میں شاید علامتی طور پر اہم ہے، یا شاید حقیقی طور پر بھی۔ ڈین براؤن سے کچھ بعید نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نیورو سائنس، خاص طور پر شعور کو سمجھنے یا اسے بدلنے کی جو باتیں ہیں، وہ کہانی کے مرکز میں ہیں۔ اچھا۔ تو لینگڈن کا مقصد، جیسا جائزہ بتاتا ہے، صرف کیتھرین کو ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے خفیہ منصوبے کو روکنا ہے جو، آپ سمجھیں، زندگی اور موت کی تعریف ہی بدل سکتا ہے۔ باپ رے، کافی بڑا دعویٰ ہے۔ جی، تو یہ سب مل کر ایک پیچیدہ جال بن جاتا ہے جسے لینگڈن نے سلجھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی کہانی کی بنیاد جو جائزے میں بتائی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، جی، یعنی خود اس جائزے کے تجزیے پر۔ جی، تو جائزہ نگار کہتا کیا ہے ناول کے بارے میں؟ 8 سال کا انتظار، کچھ فائدہ ہوا؟ دیکھیں، جائزے کا آغاز تو ایک طرح سے تسلی بخش ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ مانتا ہے کہ جو ڈین براؤن کے پکے فینز ہیں، انہیں اس کتاب میں وہ سب ملے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی وہی پیچیدہ پہیلیاں، تاریخی مقامات کی سیر، خفیہ کوڈز، اور وہ فارمولے والا سسپنس جو آپ کو صفحہ پلٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ جائزہ نگار کہتا ہے کہ تفریح کے لحاظ سے کتاب مایوس نہیں کرتی۔ یہ ایک مانوس سی چیز ہے براؤن کے ریڈرز کے لیے۔ یعنی فارمولا ابھی بھی کام کر رہا ہے؟ جی، لیکن آپ نے کہا ایک طرح سے تسلی بخش، اس کا مطلب ہے کہ جائزے میں کچھ سنجیدہ قسم کے خدشات بھی ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے جائزہ زیادہ تنقیدی ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ فینس کی خوشی اپنی جگہ، لیکن ناقدانہ نظر سے دیکھیں تو کتاب پر کئی اعتراضات ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کہانی اوور بلون ہے۔ اوور بلون یعنی ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہے، غیر حقیقی حد تک سنسنی خیز۔ جائزہ نگار کا اشارہ شاید اس طرف ہے کہ واقعات اتنے زیادہ غیر معمولی ہیں، خطرات اتنے بڑے دکھائے گئے ہیں کہ وہ قابل یقین نہیں رہتے۔ کیا جائزے میں کوئی مثال دی ہے کہ کس طرح کے واقعات غیر حقیقی ہیں؟ براہ راست مثالیں تو اس خلاصے میں نہیں ہے، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے؟ عام طور پر یہ تنقید تب ہوتی ہے جب کردار بار بار ناقابل یقین خطرات سے بچ نکلیں، جب سازشیں اتنی بڑی اور طاقتور ہوں کہ حقیقت سے دور لگیں، یا جب ٹیکنالوجی کو کچھ زیادہ ہی۔ بالکل، جیسے یہاں نیورو سائنس ہے، اس کی صلاحیتوں کو شاید بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا ہو،
جائزہ غالباً یہی کہہ رہا ہے کہ سسپینس بنانے کے چکر میں براؤن نے حقیقت پسندی کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اعتراض تھا کلیشے کا، یعنی دقیانوسی پن۔ اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کلیشے سے مراد وہی پرانے گھسے پٹے آئیڈیاز، کردار یا حالات ہوتے ہیں جو بار بار استعمال ہوں۔ جائزہ نگار کہتا ہے کہ کتاب میں ایسے عناصر بہت ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا اشارہ ہو ایک ذہین مگر عجیب سائنسدان، یا کوئی قدیم خفیہ تنظیم، یا دنیا بچانے کی دوڑ۔ بالکل، یہ چیزیں تھرلر ناولز میں بہت عام ہیں۔ تنقید یہ ہے کہ 8 سال بعد بھی براؤن نے کچھ نیا کرنے کے بجائے انہی آزمودہ مگر اب پرانے لگنے والے فارمولوں کا سہارا لیا ہے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے، یعنی جو چیز فینس کو پسند آ رہی ہے وہی مانوس فارمولا وہی ناقدین کو مایوس کر رہی ہے کہ کچھ نیا نہیں ہے۔ جی بالکل، یہی تضاد ہے۔ کرداروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جائزے میں ان کا ذکر کیسے ہے؟ کرداروں پر بھی تنقید ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان میں گہرائی اور حقیقت پسندی وہ کم ہے۔ اچھا، رابرٹ لینگڈن میں بھی؟ لینگڈن سمیت کردار اکثر کہانی کو آگے بڑھانے یا معلومات دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ خود پیچیدہ اصلی انسان کم لگتے ہیں۔ ان کے اپنے محرکات کیا ہے، ان کی اندرونی کشمکش کیا ہے، ان کی شخصیت کیسے بدل رہی ہے، ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں ہے۔ وہ بس پلاٹ کے لیے ضروری پرزے لگتے ہیں۔ تو کیا جائزہ یہ کہہ رہا ہے کہ کردار صرف ٹائپس بن کر رہ گئے، جیسے ہیرو، ویلن، مددگار؟ اشارہ تو اسی طرف لگتا ہے۔ لینگڈن اپنی ذہانت اور علم کے ساتھ موجود ہیں، لیکن کیا 8 سال میں ان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آئی؟ یا کیتھرین سولیمن، کیا وہ صرف ایک مشکل میں پھنسی خاتون یا ذہین سائنسدان کا کردار ہے؟ بالکل، جائزہ نگار کا موقف یہی لگتا ہے کہ کردار نگاری بھی فارمولے کا شکار ہو گئی ہے۔ اور سائنسی پہلو، خاص طور پہ نیورو سائنس، اس پر بھی اعتراض تھا۔ یہ تو آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے۔ جی ہاں، اور شاید اسی لیے اس پر تنقید زیادہ اہم ہے۔ جائزے کے مطابق نیورو سائنس اور انسانی شعور جیسے یہ بہت پیچیدہ اور گہرے موضوعات ہیں۔ یقیناً انہیں کہانی میں شامل تو کیا گیا ہے، لیکن ان کی پیشکش میں سنجیدگی اور گہرائی نہیں ہے۔ یعنی سائنس کو زیادہ تر ایک پلاٹ ڈیوائس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کہانی میں سنسنی پیدا کرنے یا اسے آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ، بجائے اس کے کہ اس کی اصل پیچیدگیوں یا اخلاقی پہلوؤں پر بات کی جائے۔ بالکل، جائزہ نگار کا نقطہ نظر یہی لگتا ہے کہ سائنس کا استعمال سنسنی خیزی کے لیے تو خود کیا گیا، لیکن اس کی سائنسی درستی، اس کی باریکیاں یا اس کے فلسفیانہ پہلو ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ سائنس فکشن سے زیادہ سائنس فینٹیسی بن گئی؟ ہاں، یہ اچھا طریقہ ہے اسے کہنے کا۔ یہ ایک کمزوری سمجھی جا رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم ان تمام تنقیدی نکات کو دیکھیں، اوور بلون پلاٹ، کلیشے، کمزور کردار، سطحی سائنس، تو جائزے کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پڑھنی چاہیے یہ کتاب یا نہیں؟ دیکھیں، جائزے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ کافی متوازن ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کتاب بالکل بیکار ہے یا اسے نہ پڑھیں، اچھا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ رازوں کا راز بنیادی طور پر ایک تفریحی کتاب ہے۔ تفریحی جی، یہ ایک اسپیکیولیٹو ایڈونچر ہے، یعنی قیاس آرائیوں پر مبنی تصوراتی دنیا کی سیر کرانے والی مہم جوئی۔ یہ قاری کو مصروف رکھتی ہے، تیز چلتی ہے۔ تو اگر کوئی بس ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے یا وہی پرانا ڈین براؤن والا مزہ لینا چاہتا ہے تو یہ مقصد پورا کرتی ہے۔ لیکن اس تفریحی ہونے کے ساتھ ایک لیکن بھی جڑا ہوا ہے نا؟ بالکل، اور بڑا لیکن یہ ہے کہ جائزہ صاف کہتا ہے کہ یہ کوئی گہری، فکر انگیز یا علمی لحاظ سے اہم کتاب نہیں ہے۔ تفریح اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی قاری اس سے ادبی گہرائی یا کرداروں کی نفسیاتی پیچیدگی یا سائنسی موضوعات کا کوئی سنجیدہ تجزیہ امید کر رہا ہے تو اسے مایوسی ہوگی۔ جی، اسے مایوسی ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر پاپ کارن انٹرٹینمنٹ ہے، مزیدار لیکن غذائیت میں کم۔ تو اس جائزے کی روشنی میں ڈین براؤن کی یہ کتاب ان کے باقی کاموں کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ بہتر ہے، کمتر ہے یا ویسی ہی ہے؟ جائزہ براہ راست موازنہ تو نہیں کرتا، لیکن اس کے لہجے سے لگتا ہے کہ یہ کتاب براؤن کے پرانے فارمولے کو ہی دہرا رہی ہے۔ کوئی بڑی تبدیلی نہیں، کوئی بڑی چھلانگ یا نیا تجربہ نظر نہیں آتا۔ 8 سال کا وقفہ تھا تو شاید امید تھی کہ کچھ زیادہ پختگی یا نیاپن آئے گا، لیکن جائزہ بتاتا ہے کہ یہ بڑی حد تک بزنس ایز یوزول ہے، یعنی تجارتی کامیابی کا فارمولہ برقرار رکھا ہے۔
جی بالکل، لیکن ادبی یا تخلیقی لحاظ سے کوئی خاص پیش رفت نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک ہی فارمولا بے وقت کامیابی کی ضمانت بھی ہے اور تنقید کا نشانہ بھی۔ یہ تضاد تو ڈین براؤن کے پورے کیریئر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ جائزہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ان کی کتابیں کروڑوں میں بکتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، مطلب قارئین کی ایک بہت بڑی تعداد کو ان کا انداز پسند ہے۔ جی ہاں۔ وہ جس طرح تاریخ، سازش اور سائنس کو ملاتے ہیں وہ واقعی دلچسپ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ادبی حلقے ہیں یا سنجیدہ ناقدین ہیں، وہ اکثر ان کی تحریر میں گہرائی کی کمی، کردار نگاری کی کمزوری اور کبھی کبھی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ جائزہ بھی اسی بحث کو آگے بڑھا رہا ہے، تفریح بمقابلہ سنجیدگی۔ بالکل، مقبولیت بمقابلہ ادبی معیار۔ تو گویا جائزہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ڈین براؤن کے فین ہیں اور وہی چیز دوبارہ چاہتے ہیں جو آپ کو پہلے پسند آئی تھی، تو بسم اللہ۔ ہاں بالکل۔ لیکن اگر آپ 8 سال میں کچھ نیا یا گہرا ہونے کی امید کر رہے تھے تو شاید یہ کتاب وہ نہیں ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جائزہ کاری کو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ اس کتاب سے کیا توقع رکھے۔ اسے مکمل طور پر مسترد نہیں کرتا۔ نہیں مسترد نہیں کرتا، لیکن اس کی حدود واضح کر دیتا ہے۔ یہ ایک تجارتی پروڈکٹ ہے جو اپنے مخصوص طبقے کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ ادبی دنیا میں کوئی انقلاب لانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ڈین براؤن کے ناول رازوں کا راز پر ایک تقدیری جائزہ کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ ناول کا پلاٹ رابرٹ لینگڈن کو پراگ لے جاتا ہے، جہاں وہ ایک گمشدگی، قتل، انسانی شعور پر تحقیق، گولیم کے افسانے اور نیورو سائنس کے بیچ پھنس جاتے ہیں۔ جائزے نے مانا کہ کتاب میں براؤن کے فارمولے والے تمام عناصر موجود ہیں جو فینس کو پسند ہیں: پہیلیاں، تاریخ، سسپنس۔ جی، تفریح کا سامان پورا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم نے جائزے کے اہم تنقیدی نکات پر بھی بات کی، خاص طور پر یہ کہ کہانی اوور بلون یعنی غیر حقیقی حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہے۔ اس میں بہت سے کلیشے یا پرانے فارمولے ہیں، کرداروں میں گہرائی کی کمی ہے۔ جی، اور نیورو سائنس جیسے سنجیدہ موضوعات کو سطحی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب تفریحی تو ہے لیکن گہری یا علمی لحاظ سے زیادہ اہم نہیں، بنیادی طور پر ایک اسپیکولیٹو ایڈونچر۔ بالکل۔ تو یہ تھی اس تنقیدی جائزے کی اہم باتیں اور ان کا تجزیہ۔ جی بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ یہ نقطہ اس جائزے اور ڈین براؤن جیسے لکھاریوں کے کام سے براہ راست جڑا ہے۔ کیا ہے وہ؟ سوال یہ ہے کہ جب فکشن لکھنے والے اپنی کہانیوں میں حقیقی تاریخ، حقیقی سائنس یا حقیقی ثقافتی روایات یا اساطیر کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ کیا کہانی کو زیادہ دلچسپ یا سنسنی خیز بنانے کے لیے حقائق کو، سائنسی درستی کو یا تاریخی باریکیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرنا یا بدلنا، کیا یہ جائز ہے؟ یعنی مقبول فکشن میں حقیقت اور تخیل کے بیچ جو لکیر ہے، ہاں، وہ لکیر کتنی دھندلی ہونی چاہیے اور پڑھنے والے کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سوال اس جائزے کے آئینے میں اور بھی اہم ہو جاتا ہے اور اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔